وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب فیصلہ ہو جائے گا ان کے بارے میں وقوع قیامت کا، فیصلہ ہو جائے گا وقوع قیامت کا، اخرجنا لهم دابة من الارض، نکال دیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے، تو کلمہم، وہ بات کرے گا ان سے، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے۔ تخرج هذه الدابة آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم دين الحق، آخر زمانے میں جب امت میں فساد ہوگا اور شریعت تبدیل ہو جائے گی، یخرج لهم اللہ دابة من الارض، اللہ ایک حیوان ظاہر کرے گا، یہ حیوان مکہ مکرمہ سے نکلے گا اور لوگوں سے بس ہر جگہ جب لوگ بیٹھے ہوں گے نا تو وہاں آ جائے کہے گا ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، پھر آگے بڑھے گا سب کے پاس سب کے پاس۔ اللہ، امام احمد نے حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے نقل کیا ہے، اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفہ، حضرت نے اوپر سے دیکھا، ونحن نتذاکر، ہم قیامت کی باتیں کر رہے تھے، فرمایا لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات، قیامت سے پہلے 10 نشانیاں دیکھنے میں آئے گی۔ طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، دخان پوری دنیا میں دھواں ہوگا، بم 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 ماریں گے کم وقت، والدابہ، وخروج یاجوج و ماجوج، یہ لوگ بھی آئیں گے، وخروج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، والدجال، دجال زمین میں پھیلے گا، وثلاثۃ خسوف، 3 زلزلے آئیں گے، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک جزیرہ عرب میں، عدن سے آگ نکلے گی، لوگ اس کو گھروں میں دیکھیں گے، جہاں لوگ جائیں گے ساتھ جائے گی، جہاں لوگ سوئیں گے وہ بھی سو جائے گی۔ امام مسلم نے عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک ایسی حدیث سنی کبھی میں نہیں بھولوں گا، آپ نے فرمایا سب سے پہلی نشانی جو قیامت کی ہے وہ یہ کہ طلوع شمس مغرب سے ہو جائے گا، دابہ نکلے گا چاش کے وقت، اللہ، حضرت فرماتے بادروا بالاعمال 6، نیک عمل کرو 6 چیزوں سے پہلے، سورج نکلے گا مغرب سے، دخان آئے گا، سب ملک دھواں ہو جائے گا، دجال پھیلے گا، دابہ نکلے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اکرم نے فرمایا دابہ نکلے گی زمین سے، اس کے ساتھ لاٹھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس نے انگوٹھی پہنی ہوگی سلیمان علیہ السلام کی، اور وہ ایک ایک لاٹھی مار کے ہزاروں کافروں کو کچلے گی، اور اس کو دیکھ کے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اس قسم کے واقعات اور روایات آثار و اخبار میں بے شمار ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اس دابہ سے مراد ریل گاڑی ہے، مرزا غلام احمد نے لکھا ہے کہ دابہ سے مراد ریل گاڑی ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ ریل گاڑی جو ہے یہ وہ گدھا ہے جو دجال کے ساتھ چلے گا، وہ لمبا چھوڑا ہے۔ جب مرزا مر گیا لاہور میں اور لاش لے گئے قادیان، تو مولانا لال حسین اختر جو مبلغ اعظم تھے رد مرزائیت کے، انہوں نے بیان دیا کہ مرزا کی تحقیق کے مطابق ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے، اور ہماری تحقیق کے مطابق مرزا دجال ہے، تو دجال کی لاش کو دجال کے گدھے پہ لدوا کے گھر پہ پہنچا گئے،
آپ فرمائیے امید ہے کہ ہو وہ قریب تمہارے بعض الذی تستعجلون، بعض وہ چیزیں جو تم جلدی مانگتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور تیرے رب خوب فضل والے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان کے شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک تیرا رب جانتے ہیں جو چھپاتے سینے ان کے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں چھپتی ہے کوئی چیز آسمان و زمین میں، نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان و زمین میں مگر لوح محفوظ میں ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کو، اکثر وہ علوم ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ قرآن کا کام دفع اختلاف ہے، یاد رکھنا۔ قرآن اختلاف اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ اختلاف نہ رہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے خاص حکم کا۔ وہو العزیز العلیم، وہ غالب اور علم والے ہیں۔ فتوکل علی اللہ، بھروسہ کیجیے اللہ پر۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ لیکن یہ کفار کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ اتنا واضح حق دو ٹوک قرآن سن کر کیوں متاثر نہیں ہوتے؟ یہ مردے ہیں۔ مردہ اگر سن بھی لے، متاثر ہو بھی جائے تو دنیا میں آ کے نماز تو نہیں پڑھ سکتا، دنیا میں آ کے روزہ تو نہیں رکھ سکتا۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ سنا سکتے بہرے کو آواز۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ قرآن کریم میں یہ مسئلہ دو اور جگہ ہے، سورہ روم آیت نمبر 52 اور سورۃ فاطر آیت نمبر 22۔ فاطر میں انشاءاللہ اس پر کچھ کلام کریں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ نہیں ہے ہدایت دینے والے ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ ان تسمع، نہیں سنا سکتے اللہ من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، مگر جو ایمان رکھتے ہماری آیتوں پر ہے بھی مسلمان۔